السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھا، قیامت والے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں ہمیشہ اپنے ہر بیان سے پہلے درود شریف پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ بس اب یہی کہوں گا کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کہ اس کی کثرت آپ کے ساتھ رہے، تاکہ کیونکہ اس کی ایک خصوصیت درود شریف پڑھنے والوں کی برکتوں میں ایک خصوصی برکت یہ بھی ہے کہ وہ دین سے کبھی پھیرے نہیں جائیں گے۔ جو لوگ درود کی کثرت کرتے رہیں گے وہ کبھی دین سے پھرنے نہیں پائیں گے، کبھی غلط راہوں پر چلنے نہیں پائیں گے۔ اللہ ان کو ہمیشہ نیک راہ پر قائم رکھے گا، درود شریف پڑھنے والوں کو۔ تو میرے بھائی، آج ہم نے جو موضوع آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے وسیلہ۔ ایک بڑا عام موضوع ہے، ہم سب اس وسیلے کے دور سے گزرتے ہیں۔ روزانہ یا تقریباً مہینے میں یا سال میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی وسیلے سے اپنی دعا کے قبول ہو جانے کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔ تو وسیلے کے سلسلے میں سب سے پہلی جو اس کی تعریف ہے میں وہ بیان کر دوں، تو خلاصہ، تاکہ ایک ہی الفاظ میں پہلے تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وسیلہ ہے کیا۔ تو میرے بھائیو، وسیلے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کے لیے کسی نیک کام کا یا کسی نیک ولی اللہ کا یا کسی نبی کا وسیلے سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ بس یہ اس کی تعریف ہے وسیلے کی۔ کیونکہ ہم گناہ گار بندے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا سے، ویسے اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کی بھی دعا قبول کرتا ہے، مگر ہم یہ سمجھ کر کہ ہماری عبادت اتنے قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم نیک لوگوں کا یا نیک اپنے ہی اعمالوں کا اللہ کے آگے وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اس وسیلے سے، یعنی کہ قرآن کے وسیلے سے، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے اس ولی اللہ کے وسیلے سے ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ دعا جلدی قبول ہو جائے، ورنہ اگر وسیلے کے بغیر بھی دعا مانگی جائے گی تو قبول ہو جائے گی۔ اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور تفصیل کے اندر جو سب سے پہلے حوالہ جات ہیں وہ ہم قرآن سے لیں گے، کہ قرآن کے اندر وسیلوں کا کہاں کہاں ذکر ہے۔ تو قرآن میں بے شمار صورتوں میں، بے شمار جگہوں پر وسیلے کا ذکر موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو شاید آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی تو آسمانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، اور اس کلمے کے وسیلے سے اپنی مغفرت کی دعا کی۔ یہ بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو اکثر لوگ بہت اس سے بیان کرتے ہیں اور وسیلہ ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کی طرف سے کچھ آیات پیش کرتا ہوں، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں سورت نمبر 2 سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 89 کے اندر ذکر ہے ان کتابی لوگوں کا، یعنی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، کہ جب یہ عیسائی اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے
ان کے پیدا ہونے سے پہلے چونکہ ان کی کتابوں میں اللہ نے ذکر کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو کہ میرا ایک نبی آنے والا ہے، تو تم پوری قوم مل کر میرے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ہر معاملے میں اس کی مدد کرو گے۔ یہ بات یہودیوں کو معلوم تھی اپنی کتاب کے ذریعے سے، تو وہ اپنی اس کتاب کے اس آیت کے تھرو اللہ تعالیٰ سے جب کبھی کہیں جنگ پہ نکلتے تو ضرور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک تیرا وہ نبی جو ہمارے اندر پیدا ہونے والا ہے، ہم اس کے وسیلے سے اس کو جو تو کتاب عطا فرمائے گا اس کتاب کے وسیلے سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ہماری اس جنگ میں ہمیں فتح نصیب فرما۔ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہودی اور عیسائی لوگ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا قبول کروانے کے لیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسی سورہ بقرہ کے اندر ایک ہے آیت نمبر 153، سیقول کا پارہ نمبر 2 ہے۔ 153 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اے لوگو، اب میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہو الفاظ آیت کے ترجمہ وہ نہیں ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنوں، تم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر دعا قبول کروانے کے لیے نماز اور صبر کا سہارا لو، یعنی صبر کرتے رہو اور نماز پڑھ کے مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، انشاءاللہ میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ یہ میرا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ تاکید یہ کی گئی کہ اگر مجھ سے دعائیں قبول کروانا ہے تو صبر کرتے رہو پریشانی کے عالم میں، اور نماز پڑھ کے میرے سے دعائیں کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلدی تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ جو بھی مناسب وقت تمہارے لیے ہوگا اس موقع پر وہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی دعا قبول کروانے کے لیے بندوں کو وہ ذریعہ بھی بتا دیا کہ کس ذریعے سے تم میرے سے دعا مانگو اور میں قبول کر لوں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی دعا سکھائی تھی، یاد ہوگا آپ کو، اور اسی طرح ہم امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی، یہ ترکیب بتا دی کہ اس انداز میں دعا مانگو، میں دعا قبول کر لوں گا۔ حالانکہ دعا اگر کوئی وسیلہ نہ بھی لیا جائے، یہ یاد رکھیے، بغیر وسیلے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم اپنی ضرورت کو بہت بڑا چاہتے ہیں نا کہ بس آج ہی قبول ہو جائے اور جلدی قبول ہو جائے، تو جلدی قبول کروانے کے لیے ہم اس طرح کے وسیلے استعمال میں لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ایسے وسیلوں سے دعا کرو، میں قبول کر لوں گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 35، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی تم جو ہے نا کہ قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، پاکیزہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا قرب، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی کہ کوئی نہ کوئی نیک کام کرو، یا نیک کام کی ابتدا کرو، یا نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ان سے نیک کام سیکھو اور میری عبادت کرو اور دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیکی کا سہارا ہمیں ضرور لینا پڑتا ہے، اگر نیکیوں کا سہارا نہیں لیں گے اللہ کی قربت میں ہم داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 64، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب کبھی تم سے کوئی گناہ اور زیادتی ہو جائے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کوشش کرو کہ تم میرے نبی کے پاس جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو
اور میرا نبی بھی اگر تمہاری گناہ کی معافی مانگے تو میں ضرور ضرور معاف کر دوں گا. یہاں شیورٹی دی جا رہی ہے گناہوں کی معافی قبول ہو جانے کی. دعا یعنی کہ آپ کی دعا قبول ہو جانے کی شیورٹی دی جا رہی ہے. مگر اگر آپ اکیلے میں دعا مانگتے ہیں اور کوئی وسیلہ بھی بیچ میں نہیں لاتے ہیں تو وہاں شیورٹی نہیں ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے ہم خود ہی بغیر اللہ کے کہے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی وسیلے بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے. ہم بڑے پریشان ہیں, نوکری نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, بڑی پریشانی کا عالم میں وقت گزر رہا ہے, بیوی بچوں کا ساتھ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں پریشان ہوں, میرے لیے کوئی حل نکال دے, اور میں تیرے سے دعا کرتا ہوں میری نوکری لگ جائے. تو یہ تو میں نے دعا کر لی. اب اگر میں یہ کہہ دوں اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ تیرے نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے, تو یہ اور ذرا ہمیں بھی یہ اس بات کی آسرا ہو جاتا ہے کہ یار آپ نبی کے وسیلے سے میں نے کہا نا یہ دعا قبول ہو جائے گی. یا پھر یہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک تیری کتاب قرآن مجید کے وسیلے سے دعا قبول کر لے, اس طرح بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر ہم بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں دعا نماز حاجات بھی پڑھتے ہیں, اور اکثر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ پاک میں نے ابھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور یہ حاجت کے طور پر ہی پڑھی ہے, اس نماز کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے اور میری حاجت پوری کر دے تاکہ نوکری لگ جائے اور میں اپنا گھر چلانے قابل ہو جاؤں. تو دعا کے قبول کروانے کے لیے جب کسی کو بیچ میں ڈالا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے. اور اگر کوئی چیز بیچ میں نہ ڈالی جائے, اب بیچ میں ڈالنے والی چیزوں میں اپنی خود کی نماز بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی نبی کا وسیلہ ہو سکتا ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے معصوم انسانیت ہوتے ہیں, اور یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وسیلہ دیتے ہیں. اور ایک وسیلہ اور بھی ہے, وہ بڑے مخصوص لوگ مانگتے ہیں, وہ لوگ اکثر اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ میں تیرے اسم تمام جتنے بھی تیرے اسم اعظم ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری نوکری لگ جائے, یا میری بیماری صحیح ہو جائے, یا میرے پہ قرضہ زیادہ ہے وہ قرضہ ادا ہو جائے, یا کوئی اور کام یا کوئی اور کام. بے شمار کاموں کے لیے ہم اس طرح کی دعائیں کیا کرتے ہیں, وسیلے کو ڈال کر بھی اور وسیلے کو نہ ڈال کر بھی. اور دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, یہ اس کی مرضی کی بات ہے. مگر جب کوئی وسیلہ دیتے ہیں تو ذرا شیورٹی بڑھ جاتی ہے ہماری. یہ تو ہوا وسیلوں سے دعا مانگنے کا طریقہ, شرعی طریقہ. اب ایک اور طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی دعاؤں کا, اور وہ بڑا عام ہمارے یہاں مسئلہ بھی چل رہا ہے. میں وہ مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں, وہ مسئلہ بھی سن لیجئے آپ. اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مدد ایک دعا مانگنا ہے, یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا چاہیے, اور اللہ کے سوا کسی بھی ولی اللہ کی یا کسی کی بھی مدد مانگنا کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں, میں لوگوں کا بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح ان باتوں کو بھی بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں, اور یہ تھوڑی سی یوں بھی سمجھو کہ بات اس اعتبار سے حقیقت بھی بن جاتی ہے کہ واقعی شرعی طور پر تو ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. شرعی طور پر جب بھی کبھی دعا مانگے وسیلہ تو صحیح ہے, چلے گا, مگر یہ کہہ دینا کہ یا غوث پاک میری مدد کریں, یا علی میری مدد کریں, یا امام حسین میری مدد کریں, شرعی اعتبار سے تو غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہاں میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو, اگر یہ بات شرعی طور پر غلط ہے تو پھر میں ان لوگوں کو کیا کہوں کہ جن لوگوں کی دعائیں غوث پاک مدد کہتے ہیں اور ان کی مدد ہو جاتی ہے, یا علی مدد کہتے ہیں اور ان کی مدد ہو جاتی ہے, یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں اور ان کی مدد ہو جاتی ہے,
تو جب ہو جاتی ہے اور اس کو ہم غیر شرعی بھی کہتے ہیں، اس کے لیے میں بیچ میں ابھی اس بات کو میں شریعت کو ہٹا کر ایک دوسرا واقعہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فیصلہ آپ لوگ کریں گے، بیان میرا ہوگا. بیان یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کام سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جا، کیونکہ بات یہ بتاتے ہیں واقعہ اس طرح سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے سے زیادہ علم جاننے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ ایسا مت کہو، بلکہ تم جاؤ فلاں فلاں مقام پر، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا اور اس کا نام خضر ہوگا، اور اس سے علم سیکھو. پتہ چلا کہ اس کے پاس ان سے بھی بڑا علم تھا. تو وہ نکلے اور اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے لیا، ان کا نام لکھا ہوا ہے یوشع بن نون. وہ بھی پیغمبر ہوئے تھے ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور جنگل میں چلے گئے. جو مقام اللہ نے بتایا وہاں پہنچے، اور وہ اپنی ایک مچھلی کھانے کے لیے بنا کے لے کے گئے تھے. وہ مچھلی خیر وہاں سے نکل گئی، لیکن اس مقام پر پہنچ گئے. اب میں واقعے کو شارٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا کام تو جب یہ دونوں ساتھ ہو گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، گاؤں کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، بغیر کسی کی رائے لیے ہوئے کشتی میں سوراخ کر دیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو بھی خضر علیہ السلام باز نہیں آئے، مسلسل سوراخ کرتے رہے اور آخر کار اپنے مقام تک پہنچے، اور کسی نے ان کو منع بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے کشتی میں اور بھی لوگ سوار ہوں، کسی نے منع بھی نہیں کیا. اور آپ جو ہیں اپنے مقام تک پہنچ گئے، وہاں اتر گئے، چلے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تھا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بات وہی ہوئی نا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، بے صبرے ہو گئے نا آپ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا. تو جب کشتی سے اترے، اب وہاں گاؤں کے اندر داخل ہو گئے. وہاں جب گاؤں میں داخل ہو گئے، دیکھیے اس واقعے کو میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ شرعی اور غیر شرعی کیا چیز ہے. پیغمبر منع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام شرعی طور پر وہ شریعت جانتے ہیں. خضر علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں وہ غیر شرعی کر رہے ہیں. اب دیکھیے ان دونوں کا مسائل میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو. اب جب گاؤں میں پہنچے اور وہاں پر جا کر جو ہے نا کہ کچھ بچے کھیل رہے تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا اور اس کو جان سے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا حرکت کیا آپ نے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ ایک بچے کو جان سے مار دیا، تو غیر شرعی حرکت کی آپ نے، ظلم کیا آپ نے. مگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے کہنے پر باز نہ آئے، مسلسل اس بچے کو تکلیف میں ڈالتے رہو، بہرحال اس کو جان سے مار دیا. اور خضر علیہ السلام نے یہی کہا کہ دیکھو پھر آپ وہی حرکت کر رہے ہیں نا، آپ بار بار مجھے ٹوک رہے ہیں، میں نے منع کیا تھا کہ مجھے ٹوکیں گے نہیں جب تک میں آپ کو ان بات کا خلاصہ بیان نہ کر دوں. اور یہ آپ کو ٹوکنا اس لیے کہ آپ اس علم کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ بار بار بولے چلے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی دیکھو غلطی ہو گئی، اب آخری دفعہ بس مجھے معاف کر دو، اگر میں کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. چلو خضر علیہ السلام مان گئے اور آگے بڑھ گئے. وہ گاؤں میں جب آگے چلے گئے تو اب یہ بڑے تھکے ہارے تھے، بڑے پریشان تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کہیں ہوٹل میں چل جائے، کچھ شاید کوئی ادھر مل جائے، خاطر تواضع کرے ہماری، ہم دوسرے گاؤں سے آئے ہیں تو جب جس گاؤں میں جاتے ہیں تو گاؤں والے عزت کرتے ہیں، کھانا وانا پیش کرتے ہیں، پانی نہیں پلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو وہاں پہنچے تو ان گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی آپ دونوں کی عزت نہیں کی، نہ ہی کوئی خاطر تواضع کی. اب یہ بھوکے پیاسے ہیں، پریشان ہیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ راستے میں جب گزر رہے ہیں گلی سے تو دیکھ رہے کہ ایک دیوار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ گر پڑی ہے.
تو خضر علیہ السلام فوراً وہاں کھڑے ہو گئے اور اس دیوار کو پوری طرح سے بالکل دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دی اور بالکل صحیح دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں بھی اعتراض کیا، یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں خضر علیہ السلام، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ابھی ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا؟ یہاں کے لوگ بڑے یعنی کہ سخت مزاج لوگ ہیں اور ان کی آپ ایسی مدد کر رہے ہیں کہ ان سے پیسے بھی نہیں لے رہے، اگر پیسے لے لیتے کچھ کھانا پینا کھا لیتے ہم، اور آپ بے لاس مطلب ہے کہ بغیر کسی اس کے آپ ان کی محبت میں ان کی مدد کیے چلے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے، یہ بھی ایک غیر شرعی طریقہ ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ اپنی ہیلپ کرو، کسی مدد کرو، یا مطلب مدد تو خیر اللہ کے راہ پہ ہوتی ہے، مگر کسی کا کوئی کام کرو تو اسی اجرت آپ لے سکتے ہیں، تو آپ تو اجرت بھی نہیں لے رہے، کام کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ دیکھو بھائی، لگتا ہے کہ اب آپ کا اور میرا ساتھ ختم، اس لیے کہ یہ تیسری مرتبہ ہے آپ اعتراض کرو، آپ نے خود ہی کہا تھا اگر اب کروں اعتراض تو آپ کا میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، لہذا اب آپ کا میری بات ختم ہو، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، اب اپنے گھر جائیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ، مگر وہ کام جو یہ تینوں کام جو میں نے کیے ہیں ان کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو ساری تفصیل بیان کر کے انہوں نے لاسٹ میں ایک جملہ کہا خضر علیہ السلام نے، اور وہ یہ کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ تمام تینوں کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کی مرضی سے کیے۔ اب میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے آپ کے ساتھ، آپ سے بھی اور علماء کرام سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری تعلیم اتنی نہیں ہے، شاید کہ مجھے سمجھائیں کہ دیکھیے انہوں نے خضر علیہ السلام نے جتنے تینوں کام کیے تمام کے تمام غیر شرعی تھے، جیسا کہ یہاں لوگ کہتے ہیں یا علی مدد غیر شرعی ہے، خضر علیہ السلام نے بھی غیر شرعی کام کیا۔ غیا غوث مدد غیر شرعی ہے، خضر علیہ السلام نے بھی غیر شرعی کام کیا۔ ایسے ہی امام حسین مدد یا کسی کی مدد مانگتے ہیں وہ جو کہ تمام غیر شرعی ہے، جبکہ مدد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ تمام کام جو خضر علیہ السلام نے کیے، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہہ کے اس بات کو انکار کیا کہ دیکھو تم غیر شرعی حرکت کر رہے ہو، مگر جواب کیا ملا کہ تمام کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، اللہ کی مرضی سے میں نے کیے ہیں، میں نے اپنی مرضی سے ایک کام بھی نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرعی بھی ہیں، غیر شرعی بھی ہیں، اور شریعت کو لوگ بہت شدت سے مانتے ہیں، ماننا چاہیے، ہمارا فرض ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، مگر جہاں غیر شرعی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ماننا چاہیے۔ مگر اس واقعے کے اندر جو باتیں موجود ہیں خضر علیہ السلام کے واقعے میں، جیسے غیر شرعی کہہ کر موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے رہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑا کہ یہ غیر شرعی تو ہے مگر اللہ کی مرضی کا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، جواب تو یہ ملا ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ تو یہاں پر بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے ہیں۔ شرعی اور غیر شرعی معاملات میں جھگڑنا ہم شروع کر دیتے ہیں، جبکہ میں خود بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہوں آپ کو کہ جب کبھی میں نے بھی زندگی میں کہا یا غوث مدد تو میری مدد ہوئی ہے، یا غوث پاک میری مدد کرے میں پریشان ہوں، میری مدد ہوئی ہے۔ یہ میری زندگی کے اپنے واقعات ہیں، ایسے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں پڑے ہوں گے جنہوں نے جب کبھی مدد مانگی ہے اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولی اللہ سے، تو ان کی مدد ہوئی ہے اور ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اب یہ مسئلہ بالکل دیگر ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور یہ غیر شرعی معاملہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں معلوم، میری شریعت تو یہ کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو وسیلے کے ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں سمجھنے کے لیے، مگر یہ کہ یہاں پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں
مزید معاملات دوسری کیسٹ کے اندر بیان کروں گا، وسیلہ اور غیر وسیلہ کو. تو آپ لوگ یہاں سمجھ لیجیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرعی طور پر وسیلہ کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر شرعی طور پر بھی اپنی مدد مانگتے ہیں، مگر مدد ان کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ثبوت کے طور پر وہ لوگ جو غیر شرعی طور پر مدد مانگنے کو منع فرماتے ہیں، کبھی مدد مانگ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کو تجربہ ہو جائے گا. باقی واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالی ہمیں شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو، اور ہمیں آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.